بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے، بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی خداوندی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ نے اپنے اصولوں کی بنیاد کس چیز پر رکھی؟ تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، علی الصدق۔ یہ مقام غور و فکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے تمام اصولوں کی بنیاد سچائی پر رکھی، علی الصدق، کہ سچائی پر۔ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اہل اللہ اور سچے لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرنے کا حکم خداوندی موجود ہے۔ ان سے اپنی نسبت قائم کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے نسبت اور ان کی صحبت بڑی چیز ہے۔ اس موضوع کو عارف ربانی قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ناظرین کرام، چرواہے کے ایک عام کتے نے جب اپنی نسبت چرواہے سے ختم کر کے نئی نسبت اللہ والوں یعنی اصحاب کہف سے جوڑ لی، تو پھر جہاں قرآن پاک نے اصحاب کہف کا بیان فرمایا تو پھر اس اچھی نسبت والے کتے کا ذکر بھی نہ چھوڑا۔ اب جو بھی قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اصحاب کہف کے ساتھ اس عظیم کتے کا ذکر بھی تا ابد بلند ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنی نسبت اہل اللہ اور سچے لوگوں سے کر لی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتا قیامت کے دن انسانوں کی طرح اٹھے گا اور اس کا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہوگا۔ ناظرین، وہ تو کتا تھا جس نے اللہ والوں سے نسبت جوڑ کر یہ مقام حاصل کر لیا، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ہم کاملین یعنی صحیح اللہ والے لوگوں سے اپنی حقیقی نسبت جوڑ لیں تو انشاءاللہ ہم بھی کسی مقام پر فائز ہو سکتے ہیں۔ میں ایک دن فارسی کتاب میرات الاولیاء صفحہ نمبر 232 پڑھ رہا تھا، جس میں حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد مبارک پڑھا، ہر کہ خود را بمن نسبت کند قبول کنند اورا حق سبحانہ و تعالی، کہ جو کوئی بھی اپنی نسبت میری طرف کر لے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرما لیں گے۔ الحمدللہ اس نسبت قادریہ کے بعد اب کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فردہ لے کر، کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فردہ لے کر، مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر، کس پہ احسان نہیں ہے شہ جیلاں تیرا، پلتے آئے ہیں سبھی تیرا اتارا لے کر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاملین سے ہماری نسبت قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔